السلام علیکم۔ پی ٹی آئی کی جو فین ہیں اور عمران خان کے حمایتی ہیں اور اس کے جو بھی چاہنے والے ہیں وہ سارے اسلام آباد میں جمع ہیں، اور وہ خبریں ہر کسی کو خوب معلوم ہے کہ اور میں نے آج سوچا کہ میں کوئی اپنی تاریخ کا کوئی صفحہ کھنگالتی ہوں، اور کشمیر کے حوالے سے مجھے یاد آ رہی ہے جدوجہد جو یہاں کے پاکستان اور گلگت اور کشمیر کے لوگوں نے مل کے کی، تو اس حوالے سے میں کچھ ذکر کرنا چاہتی ہوں، ان کو یاد کرنا چاہتی ہوں، ان لوگوں کو جنہوں نے رضاکارانہ طور پر مل کے جدوجہد کی۔ تو یہ 1931 سے شروع ہو جاتی ہے، جب جولائی 1931 میں ایک جو عبدالقدیر خان مجاہد تھا، اس کی کوئی تقریر تھی، اس کی وجہ سے اس کو قید کر لیا گیا اور اس پہ مقدمہ چلایا گیا، اور اس کے ساتھیوں نے جو باقی مجاہدین تھے انہوں نے محاصرہ کر لیا جیل کا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو ٹرائل ہے وہ سامنے ہمارے کیا جائے۔ تو اس بات پہ ایک کاؤنٹر ہو گیا ان کا حکومت کے ساتھ، اور 27 لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور باقی کافی لوگ زخمی ہوئے۔ تو اس بات پہ بڑے پریشان ہوئے یہ جو نوجوان رہنما تھے، شیخ عبداللہ اور غلام عباس۔ تو انہوں نے پاکستان نہیں ہندوستان آئے، اس وقت کے ہندوستان، اور علامہ اقبال اور ان کے جو بڑے رہنما تھے ان کے ساتھ ان کو حال وہاں کا بیان کیا۔ تو وہ جو تھے انہوں نے علامہ اقبال اور دوسرے رہنماؤں نے مل کے ایک آل کشمیر کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کے جو رہنما بنے، صدر بنے ہیں اور جو چیئرمین بنے وہ بشیر الدین محمود تھے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ قادیانی ہیں۔ تو اس بات پر علامہ اقبال نے علیحدگی کا اختیار کر لی ان سے، اور مجلس احرار کے ساتھ شامل ہوئے، جو کہ بڑی مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی تھی، اور ساتھ میں وہ کشمیر میں بھی بڑی متحرک تھی۔ تو وہ مجلس احرار کے لوگوں نے بشیر الدین محمود کا اثر وہاں سے زائل کرنے کے لیے کافی کام کیا، اور وہ لوگ جن کو بشیر الدین محمود اور ان کے ساتھی جو ہیں باور کرا رہے تھے کہ برصغیر کے سرکردہ رہنما نے انہیں چیئرمین بنا کے گویا کہ قادیانی مذہب پہ ایک مہر تصدیق ثبت کر دیا، اس تاثر کو غلط ثابت کیا، اور بہت سے لوگ جو حلقہ بگوش ہو گئے تھے ان کو واپس مشرف اسلام کیا۔ تو ان دونوں رہنماؤں نے بڑی لوگوں میں آزادی کا ایک شعور پیدا کرنے کی اور تڑپ پیدا کرنے کی بڑی کردار ہے ان کا، اور 7 سال کا ان کا بڑا آپس کی گہری مطلب کوارڈینیشن ہے، اور انہوں نے گھر گھر اور قصبہ قصبہ جا کر لوگوں کے اندر ایک آزادی کی شمع ان کے دلوں میں روشن کی، اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا۔ لیکن پھر بعد میں شیخ عبداللہ جو تھے وہ کانگریس کو پیارے ہو گئے اور چھوڑ گئے کشمیر کے کاز کو، لیکن غلام عباس آخری دم تک اس کے لیے کوشش کرتے رہے۔ تو جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت ویسے تو یہ تھا، عام تاثر یہ تھا کہ جو ریاستیں ہیں وہ مل جائیں، چاہے تو پاکستان کے ساتھ ملیں چاہے ہندوستان کے ساتھ ملیں، خاص طور پر اس میں یہ تھا ایک معیار کہ جو اگر ہندو جو اکثریت والے ہیں وہ انڈیا سے ملیں گے جا کے، اور جو مسلم اکثریت والے علاقے ہیں وہ ملیں گے پاکستان کے ساتھ۔ لیکن درپردہ کچھ کانگریس سازشیں کر رہی تھیں، اور مہاراجہ جو کشمیر ہری سنگھ تھا اس کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ کشمیر جو ہے وہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ کشمیر کی جو 600 میل لمبی سرحد ہے وہ پاکستان سے ملتی ہے، کشمیر کی جو ریلوے لائن ہے وہ ملتی ہے پاکستان کے ساتھ، سڑکیں پاکستان کے ساتھ ہیں، دریا جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اس کے ملے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے زیادہ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ پاکستان سے ملنا چاہیں گے، لوگ بھی بہت زیادہ پاکستان کے ساتھ ایک ان کی وابستگی تھی۔
تو اس نے پاکستان کی حکومت سے کہا، پہلے سے کہہ دیا، فیصلہ ہونے سے پہلے، الحاق کا فیصلہ ہونے سے پہلے اس نے کہہ دیا کہ یہ جو ڈاک کا اور تار کا اور تجارتی روابط جو ہوں گے، یہ سارا نظام جو ہے پہلے کی طرح سے چلتا رہے گا، بے شک کشمیر پاکستان کے ساتھ الحاق کر لے۔ تو اس کو انہوں نے ٹھیک مان لیا حکومت پاکستان نے، اور اس سے بے خبر ہو گیا۔ اور اس نے جب اس طرح، ساتھ ہی اس نے انڈیا والوں سے یہ ساز باز کر لی کہ لندن سے جو بھی پوسٹ آئے وہ ہندوستان کی معرفت آئے۔ تو یہ کچھ کرنے کے بعد اس نے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ تیغ ستم اپنی بڑھا دی، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، ان کی بچیوں کو اغوا کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ غلام عباس جو تھے، ان کی چہیتی بیٹی بھی جو تھی وہ بھی ان اغوا ہونے والی بچیوں میں شامل تھی۔ تو بہت زیادہ اس نے مسلمانوں کے اندر ایک نفرت اور غصہ پیدا کیا۔ تو اس کے بعد اس نے ایک اور کام کیا کہ ٹوٹلی یعنی کشمیر سے بے دخل کرنے کے لیے اس نے مسلمانوں کو، کشمیر کے جو مسلمان تھے ان سے یہ کہا کہ آپ کو ہم پناہ دیتے ہیں سیالکوٹ میں، ہم آپ کو لے کے جائیں گے، پہنچائیں گے وہاں پہ، تاکہ آپ وہاں آرام سے رہیں، یہاں آپ تکلیف میں۔ تو مسلمانوں کی بسیں اس نے بے شمار بھریں، بے شمار ہزاروں کی تعداد میں کہتے ہیں گئے ان بسوں میں لوگ، اور ان کو پہاڑوں کے بیچ لے جا کے دھوکے سے ایک جو وہاں چھپے ہوئے حملہ آور تھے انہوں نے ان کو بھون ڈالا گولیوں سے، اور بہت زیادہ مسلمان قتل ہوئے۔ تو اس بات کی خبر جو پنچ میں مسلمان تھے ان کو ہوئی، تو وہ لوگ پہلے ہی بڑے جو ان کے اندر ایک آزادی کا شعلہ جو تھا وہ بھڑک رہا تھا، اور وہ یعنی ریٹائرڈ فوجیوں پہ مشتمل تھے، اور وہ بڑے جو ہے نا پہلے ہی مسلمانوں کے حقوق کے لیے بڑا سرگرم تھے۔ تو انہوں نے گلگت کے جو مجاہدین تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا، جو کہ اور وہاں کی جو ریاستی مشنری تھی وہ بھی مسلمانوں کے حقوق کے لیے بڑے کام کر رہی تھی، تو ان کے ساتھ انہوں نے کوارڈینیشن کیا، اور وہ لوگ گلگت کے مجاہدین ایبٹ آباد کے راستے سے کشمیر آئے، اور پنجاب کے لوگ بھی کشمیر آئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں قائد اعظم کی بھی حمایت شامل تھی، وہ بھی ابھی اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی 1948 میں بھی انہوں نے یہ مجاہدین کے ساتھ مل کے تو جو ہے نا کشمیر کے کافی زیادہ علاقہ آزاد کرایا۔ بہرحال یہ اس وقت کہتے ہیں کہ یہ تینوں لشکر ملے اور انہوں نے بہت بڑا علاقہ جو تھا وہ آزاد کرایا، اور پھر 14 اکتوبر 1947 کو یہاں آزاد کشمیر کی حکومت قائم ہوئی۔ تو اس کے جو صدر تھے وہ ابراہیم ان کا نام تھا، ان کو بنایا گیا، اور اس کے بعد زیادہ منظم ہو کے تو انہوں نے شروع کیا اپنا مزید لڑائی، اور اس لڑائی میں کہتے ہیں کہ بہت بڑا آزاد کشمیر کا علاقہ جو تھا وہ فتح ہوا، یعنی دھیر کوٹ ہوا تھا گوریلا جنگ کے ذریعے فتح، پھر اس کے بعد تبی، تراڑ خیل اور 2 میل اور مظفر آباد اور راولا کوٹ اور پنچ کا بھی کچھ علاقہ جو ہے فتح ہوا۔ تو اس کے بعد ان کو ان کے حوصلے بلند ہوئے، اور زیادہ انہوں نے منظم ہو کے بارہ مولہ کی طرف بڑھے۔ تو بارہ مولہ کا پتہ چلا کہ وہاں پہلے ہی جو ہے وہاں فوج اور وہاں کے جو ہری سنگھ ہے وہ بھاگ چکے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کو تہہ کر کے اور یہاں کے گھروں کو نظر آتش کر کے بھاگ گئے۔ تو اب مسلمان جو تھے وہ چند یعنی گھنٹوں کے فاصلے پہ تھے سری نگر سے، اور قریب تھا کہ وہ سری نگر کو پہ جا کے حملہ کریں، اور ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ جو ہری سنگھ تھا وہ بہت بھاگ گیا تھا اپنے 10 ٹرک لے کے اور اپنے ساتھیوں سمیت، اپنی فیملی سمیت۔ تو رضاکار جو مجاہدین تھے یہ کھلے آسمان تلے
بیٹھتے تھے اور جو ہے زیادہ پیدل سفر کرتے یا کبھی بسوں کی چھتوں پہ سفر کرتے، اور یا لوگ انہیں رضاکارانہ طور پر خوشی سے استقبال کرتے، انہیں معلوم تھا کہ ان کے آزادی کے لیے کام کریں تو وہ انہیں کھانا عورتیں پہنچاتی، ان کی جو ہے سواری لوگ مہیا کرتے، وہاں کے مقامی لوگ، کوئی گھوڑا، کبھی گدا گاڑی، کبھی اس طرح کے. تو ان کے پاس نہ تو کوئی اپنے پاس رسد کا سامان تھا، نہ ان کے پاس کوئی سواریاں تھیں، نہ ان کے پاس کوئی بھاری ہتھیار تھے، لیکن یہ اپنے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر لڑ رہے تھے، اپنی تنظیم اور ایمان کی وجہ سے بہت زیادہ لڑ رہے تھے. اور ان کا یہ تھا کہ یہ قبائلی لوگ تھے اور یہ اب حملہ کرنا چاہتے تھے سری نگر پر، لیکن کچھ ان کے جو رہنما جو تھا بڑے خاص طور پر جو قیادت کر رہے تھے، میجر خورشید انور یہ کہا جاتا ہے، جو کہ مسلم لیگ کے نیشنل گارڈ کے کمانڈر بھی تھے، وہ تاخیر کیے جا رہے تھے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہری سنگھ تھا مہاراجہ کشمیر، اس کو وہ جموں میں پہنچا اور وہاں جو جموں کا علاقہ جو تھا اس میں ہندوؤں کی علاقہ ہے زیادہ، اس میں مسلمان کم ہیں اور ہندو نسبتاً زیادہ ہیں. وہاں پہنچ کے اس کو حوصلہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھا اور اس نے رابطہ کیا بھارتی حکومت کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ بھی، اور اس نے بتایا کہ میں اس مدد کی درخواست کی. تو جو بھارتی حکومت کے نمائندے تھے ول پٹیل اور وی پی مینن، وہ فوراً آئے اور انہوں نے مہاراجہ سے کہا کہ آپ کو مدد تبھی مل سکتی ہے جب آپ الحاق کریں، تو اگر الحاق نہیں کریں گے تو کوئی آپ کو مدد نہیں ملے گی. تو مہاراجہ نے فوراً اس دستاویز پہ دستخط کر دیے اور اس طرح سے ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا. اور اس کے نیکسٹ فوراً ڈے پہ جو ہے بھارتی حکومت کے جہاز جو ہے آنے لگے سری نگر پہ، اور وہاں سے وہ اڑیں تو جو میدان میں لشکر پڑا ہوا تھا ان کو انہوں نے بھون ڈالا. اور اس طرح سے یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ 2-4 ہاتھ جو رہ گیا تھا آزادی کا، ایک ان کا خواب پورا ہونے والا تھا، وہ ادھورا رہ گیا. تو اس کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں. کہتے ہیں کہ ایک تو کوئی کہ یہ جو کیوں تاخیری حربے استعمال ہوئے اور کیوں جو ہے فوراً اس پہ حملہ نہیں کیا، کہ کہا جاتا ہے کہ چند 2 دن کی جو تاخیر کی گئی ہے اس وجہ سے یہ جو ہے سری نگر سے وہ دور ہو گئے، لیکن ورنہ سری نگر کے ایئرپورٹ پہ اگر قبضہ کر لیتے تو جہاز اتر ہی نہیں سکتے تھے اور یہ ان کے اوپر کوئی حملہ کر بھی نہیں سکتا تھا. تو اس کے بارے میں کئی باتیں مشہور ہیں کہ یہ خود میجر خورشید انور جو تھے وہ خود اپنے مستقبل کے بارے میں اپنی حیثیت متعین کرنے میں، مضبوط کرنے میں، پوزیشن مضبوط کرنے میں لگ گئے، اور یہ کچھ ہو گیا جو سب کی ناکامی پہ منتج ہوا. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی قادیانی رہنما تھے، انہوں نے بھی اس کوشش کو سبوتاژ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. پھر کوئی یہ کہا جاتا ہے 5th کالم کے طور پہ کچھ ایسے بھارتی حکومت کے کوئی جاسوس بھی تھے جنہوں نے یہاں کے جو لشکر تھا اس میں بددلی پیدا کی. انہوں نے کہا کہ جی آپ پہ تو کوئی لشکر آ رہا ہے اور آپ کے ساتھ بھارتی فوج ہے، پوری آ کے لڑے گی وغیرہ وغیرہ، اس طرح ان میں بددلی پیدا کی اور ان کا حوصلہ نہیں بننے دیا. پھر ایک اور بات بھی کہا جاتی ہے کہ مقبول کوئی ان کے جو تھے گائیڈ تھے یہاں کے مقامی، جنہوں نے مس گائیڈ کیا، یعنی قبائل تو جو تھے وہ مقامی نہیں تھے، ان کو گائیڈ چاہیے تھی. تو جو مقبول شیرازی نام تھا ان کا، انہوں نے ان کو راستہ ہی غلط بتایا، انہیں الجھا دیا. ظاہر علاقہ وہ پہاڑی ہے اور انہیں ایسے دور دراز علاقوں میں لے گئے جہاں سے ان کو رستہ ڈھونڈنے میں بہت دشواری ہوئی اور اس وجہ سے تاخیر ہو گئی. تو ہوا جو کچھ بھی، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ سبھی عوامل تھے، لیکن اس نے ایک بہت بڑا جو مسلمانوں کا ایک زبردست ان کا مشن پورا ہو سکتا تھا وہ پورا نہیں ہونے دیا. ان کو کامیابی ہوتے رہ گئی اور یہ بڑی ہی ایک اندوناک کہانی ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں تاریخ ویسے تو اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہانیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ بندہ جو ہے نا ان سے سبق سیکھنے والے سیکھ بھی لیتے ہیں.
تو ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ قبائل جو تھے وہ مخلص تھے، دردمند تھے، غریب تھے، لیکن جذبہ سرشار سے، جذبہ ایمانی سے بھرے ہوئے تھے. لیکن وہ یعنی ٹیکنیکلی اور کچھ نہ تو وہ کوئی انہیں بہت چالیں آتی تھیں، نہ کوئی اس طرح سے وہ ہوشیار تھے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، وہ والی بات تھی. تو ہم جو بھی ہمارے یہاں مخلص کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کوئی رہنما ایسے ہونے چاہیے جو ان کو صحیح گائیڈ کریں اور ان کو غلط راہوں پہ نہ جانے دیں. تو اللہ ہم سب پہ رحم کرے اور پاکستان پہ رحم کرے اور مسلمانوں کے حال پہ رحم کرے. آمین.